آج ہم سیکھیں گے اس بیٹے کے بارے میں جو کہ اپنے باپ کو چھوڑ کے چلا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یسوع نے کہا، کسی آدمی کے 2 بیٹے تھے۔ چھوٹے نے اپنے باپ سے کہا، ابا، جائیداد میں جو حصہ میرا ہے مجھے دے دیجیے۔ اور باپ نے دونوں بھائیوں میں اپنی جائیداد تقسیم کر دی۔ کچھ ہی دنوں بعد چھوٹا بیٹا اپنی ساری جائیداد لے کر کسی دور دراز کے ملک چلا گیا، اور وہاں اس نے عیش و عشرت میں اپنی ساری جائیداد اڑا دی۔ جب وہ سب کچھ لٹا چکا تو اس ملک میں زبردست قحط پڑا اور اس کی حالت خراب ہو گئی۔ وہ اس ملک کے ایک باشندے کے یہاں ملازم ہو گیا، جس نے اسے اپنے کھیتوں میں سور چرانے کے لیے بھیجا۔ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے وہ اپنا پیٹ بھرتا تھا، لیکن کوئی اسے کچھ نہیں دیتا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ سوچنے لگا، میرے باپ کے گھر کتنے ہی مزدوروں کو ضرورت سے زیادہ روٹی ملتی ہے، اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں لوٹ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور ان سے کہوں گا، ابا، میں نے آسمان کے خلاف اور آپ کے تئیں گناہ کیا ہے۔ میں آپ کا بیٹا کہلانے لائق نہیں رہا۔ مجھے اپنے ایک مزدور کی طرح اپنے پاس رکھ لیجئے۔ اور وہ اپنے باپ کے گھر کی طرف چل دیا۔ باپ نے دور ہی سے اسے دیکھ لیا اور اس کا دل رحم اور شفقت سے بھر گیا۔ اس نے دوڑ کر اسے گلے لگا لیا اور اس کو چوم لیا۔ تب بیٹے نے ان سے کہا، ابا، میں نے جنت کے خلاف اور آپ کے تئیں گناہ کیا ہے۔ میں آپ کا بیٹا کہلانے لائق ہرگز نہیں رہا۔ لیکن باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، فوراً جاؤ، بہتر سے بہتر لباس لاؤ، اسے پہناؤ، ہاتھوں میں انگوٹھی اور پیروں میں جوتے پہناؤ، ایک موٹا تازہ بکرا لا کر ذبح کرو، ہم مل کر کھائیں اور خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا جو مر گیا تھا وہ پھر جی اٹھا ہے، جو کھو گیا تھا وہ مل گیا ہے۔ اور وہ لوگ مل کر خوشیاں منانے لگے۔ ان کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا۔ جب وہ لوٹ کر گھر پہنچا تو اسے رقص و موسیقی کی آواز سنائی پڑی۔ اس نے ایک نوکر کو بلایا اور پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ملازم نے جواب دیا، آپ کے بھائی لوٹ آئے ہیں اور آپ کے والد نے ایک بکرا ذبح کروایا ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کے بھائی کو بخیریت واپس پایا ہے۔ اس پر وہ ناراض ہو گیا اور اس نے اپنے گھر کے اندر جانے سے انکار کر دیا۔ تب باپ اسے منانے کے لیے باہر آئے، لیکن اس نے اپنے باپ کو جواب دیا، دیکھیے، میں اتنے برسوں سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں، میں نے کبھی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، پھر بھی آپ نے مجھے کبھی بکری کا بچہ تک نہیں دیا تاکہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی منا سکوں۔ لیکن جیسے ہی آپ کا وہ بیٹا لوٹ آیا جس نے طوائفوں کے درمیان آپ کی جائیداد اڑا دی، اس کے لیے آپ نے بکرا ذبح کروا ڈالا۔ اس پر باپ نے اس سے کہا، بیٹا، تم تو ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہو، اور جو کچھ میرا ہے وہ سب تمہارا ہے، لیکن خوشی منانا ٹھیک ہے، کیونکہ تمہارا بھائی جو مر گیا تھا وہ اب دوبارہ زندہ ہوا ہے، وہ جو کھو گیا تھا اب دستیاب ہوا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا باپ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ہم جتنے بھی اس سے دور چلے جائیں لیکن وہ پھر بھی ہمیں معاف کر دیتا ہے اور ہم سے پیار کرتا ہے۔ اور ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے باپ کے پاس واپس آ سکیں۔ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کریں گے اور خدا کے پاس واپس نہیں آئیں گے تو آسمان کی بادشاہی میں کیسے جائیں گے؟